حسن و جمال کی پیکر۔ حضرت سیدنا ہیثم بن عدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک لونڈی تھی جو حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت محبوب تھی۔ خلیفہ بننے سے پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زوجہ سے کہا، یہ لونڈی مجھے ہبہ کر دو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ لونڈی کو تیار کر کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لائی اور عرض کی، میں یہ لونڈی بخوشی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتی ہوں، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اسے میرے پاس بھیج دو۔ جب وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کا حسن و جمال دیکھ کر بہت متعجب ہوئے اور اس سے قربت اختیار کرنا چاہی، لیکن پھر رک گئے اور اس لونڈی سے کہا، بیٹھ جاؤ اور پہلے مجھے یہ بتاؤ تم کون ہو اور فاطمہ کے پاس تم کہاں سے آئی؟ وہ کہنے لگی، میں کوفہ کے گورنر کی غلامی میں تھی اور وہ گورنر حجاج بن یوسف کا بہت مقروض تھا۔ اس نے مجھے حجاج بن یوسف کے پاس بھیج دیا۔ حجاج بن یوسف نے مجھے عبد الملک بن مروان کے پاس بھیج دیا۔ ان دنوں میں میرا لڑکپن تھا۔ پھر عبد الملک بن مروان نے مجھے اپنی بیٹی فاطمہ کو ہبہ کر دیا اور یوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، اس گورنر کا کیا ہوا؟ کہنے لگی، وہ تو مر گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا اس کی کوئی اولاد ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، اس کا ایک لڑکا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے استفسار فرمایا، اس کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی، اس کا حال بہت برا ہے، بہت زیادہ مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت کوفہ کے موجودہ گورنر عبد الحمید رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ فلاں شخص کو فوراً میرے پاس بھیج دو۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی اور وہ شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تجھ پر کتنا قرض ہے؟ تو اس نے جتنا بتایا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سارا ادا کر دیا۔ پھر فرمایا، یہ لونڈی بھی تمہاری ہے، اسے لے جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لونڈی اس کے حوالے کر دی۔ جو ہی اس نے لونڈی کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خبردار، تم دونوں ایک دوسرے کی قربت سے بچنا، ہو سکتا ہے کہ تیرے والد نے اس لونڈی سے وطی کی ہو، کیونکہ اولاد پر اپنے باپ دادا کی موتوعہ حرام ہے۔ اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، یہ لونڈی آپ ہی رکھ لیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے اب اس کی کوئی حاجت نہیں۔ اس نے عرض کی، پھر آپ مجھ سے خرید لیں۔ آپ نے پھر انکار کر دیا اور فرمایا، جاؤ، اسے اپنے ساتھ ہی لے جاؤ۔ یہ سن کر وہ لونڈی کہنے لگی، اے امیر المؤمنین، آپ تو مجھے بہت چاہتے تھے، اب آپ کی وہ چاہت کہاں گئی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میری تجھ سے محبت و چاہت اپنی جگہ برقرار ہے، بلکہ اب تو اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ پھر ان دونوں کو روانہ کر دیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔